काबा की कसम मैं कामयाब हो गया, मैं कामयाब रहा, मैं कामयाब रहा, मैं कामयाब रहा, मैं कामयाब रहा, मैं कामयाब रहा। सूरह फातिहा और तीन दफा सूरह इखलास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يحصي نعماه العادون ولا يأتي حقه يهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على المهيمن على رسله خاتم الأنبياء سيد المرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل أجمعين. 19, 20 اور 21 رمضان جو ماہ رمضان کے آخری عشرے کے آغاز کی جانب ہے، لیکن اس آخری عشرے میں جہاں پروردگار عالم ہمیں نار جہنم سے آزادی کی بشارت دیتا ہے، ہمارے لیے عتق من النار کو آسان سہل اور اس کی جانب ہمیں انکریج کرتا ہے، وہیں اس کے ساتھ ساتھ اس ایام کی زینت، اس ایام کا حسن و خوبصورتی یہ ہے کہ ان ایام میں ہمارے دلوں کو نرم کرنے کے لیے، ہمارے دلوں کو زرخیز کرنے کے لیے اور ہمیں اور اللہ کے درمیان وسیلہ بنانے کے لیے سب سے پیاری ذات جو روئے ارض پر ایسا انسان کامل ہے کہ دوست اور دشمن کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکا، علی بن ابی طالب، وہ ہمارے اور اللہ کے درمیان۔ اس سے زیادہ پیاری بات آخری عشرے کی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ ایک جانب نار جہنم سے آزادی اللہ کی جانب سے آتی ہے اور دوسری طرف یہ دن اس کے ہیں جو قسیم الجنتی والنار ہے، جو جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک طرح سے نور علی نور ہے، کیونکہ امیر المؤمنین کی ذات ایسی ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ جود و سخا، کرم، لطف الہی اس پر امام کی ذات شاید ہی کوئی۔ نزدیک کر رہی ہوں آواز، اب بہتر ہے میری آواز؟ جی، تو امام کی ذات جو ہے وہ اللہ کے لطف و کرم کا سب سے پیارا مرکز ہے، اور جس کی مثال ہم یوں لیتے ہیں کہ جناب فاطمہ الزہرا کے اوپر جنہوں نے ظلم ڈھایا اور آپ ان سے ناراض تھیں، وہ معافی طلب کرنے کے لیے جناب فاطمہ کے ہونے کے باوجود امام علی کے پاس آئے اور امام سے انہوں نے سوال کیا کہ آپ ہماری سفارش کریں جناب فاطمہ الزہرا کے پاس اور ان سے کہیے کہ ہمیں بخش دیں۔ امام نے ان کو انکار نہیں کیا، امام ان کی سفارش یا پھر ان کا پیغام لے کر جناب فاطمہ الزہرا کے پاس گئے ہیں۔ اللہ اکبر، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟
जनाब फातिमा ज़हरा ने उनको नहीं माफ़ किया, तो आपका ताकीद ना करना इस बात का सबूत है कि आप भी इस बात पर राज़ी हैं कि जो बीवी चाहें, क्योंकि उनकी रज़ायत खुद मुस्तक़िल है। ये वो एक अलग बहस है। कहने का मतलब ये है कि कितना बड़ा ही गुनाहगार, कितना बड़ा ही खताकार क्यों ना आ जाए, लेकिन अमीर अल मोमिनीन का लुत्फ़ व करम है। आप हर एक के लिए बख्शिश का बाइस हैं। जिस तरह से हम देखते हैं कि मैदान जंग में जनाब अमीर अल मोमिनीन थे और एक शख्स ने हालत जंग में आपकी जानिब हाथ बढ़ाया, ये ना जानते हुए कि आप अली हैं और वो आपके दुश्मन की सफ़ों में से था। कहा मेरी तलवार टूट गई है, मुझे तलवार दीजिए। तो इमाम ने अपनी ज़ुल्फ़िकार उसके हाथ में दे दी। लोग हैरान हुए और कहने लगे कि मौला आपने ऐसा क्यों किया? आपने क्या फरमाया? फरमाया कि अब ये मेरा दुश्मन नहीं, अब ये साइल है, अब ये मांगने वाला है। और जब किसी ने मांगा, ख्वाह मैदान जंग के अंदर तलवार ही क्यों ना हो, दुश्मन से ही क्यों ना मांगी जाए, मैं इनकार नहीं करता। और यही वजह है कि जनाब अमीर अल मोमिनीन ने माबाद रसूल अपने दुश्मन के ऊपर 2 तलवारें चलाई हैं। एक अदालत की और दूसरी मुआफ़ी की, बख्शिश की। वो माफ़ी और बख्शिश या बड़ापन या बख्श देना दुनियावी मामलात में किस तरह से है? कहते हैं कि मुआविया इब्न अबी सुफियान, जो उस वक़्त शाम में और मिस्र में बैठा हुआ था और अपनी हुकूमत करता था, वो चाहता था कि वो बिलाद इस्लामिया को जहाँ-जहाँ उसकी अपनी गवर्नेंस थी उसको बढ़ाए और ज़्यादा बड़ा करे। तो उसने कैसर व कसरा रोम के बादशाहों की जानिब पैगाम भेजा और कहा कि तुम लोग इस्लाम के दायरे में दाखिल हो जाओ। और फिर उसके बाद उसने उनकी जानिब अपनी तरफ से एक लाओ लश्कर मुख्तसर सा भेजा और कहा कि अपनी ताकत दिखाने के लिए। कैसर रूम की जानिब से जवाब आया कि हमें ज़ेर करना है, अगर हमारे ऊपर तुम अपना कब्जा करना चाहते हो तो उसके लिए लाओ लश्कर की क्या ज़रूरत है? तुम अपनी हक़ानियत को साबित करो, इस्लाम की हक़ानियत को साबित करो, हम तुम्हारी बात मान लेंगे। लिहाजा उसने कहा, कैसर रूम ने, कि हम तुमसे किताब इलाही के बारे में, जो गुज़िश्ता किताबें हैं, सहीफ़े हैं, उनके बारे में सवाल करेंगे। अगर तुम्हारा नबी और जिसके तुम खलीफा हो वो सच्चे हुए तो हम तुमसे बगैर जंग के तुम्हें फिदिया देना शुरू कर देंगे, तुम्हें अपनी जानिब से एक जुर्माना या टैक्स के वो देना शुरू कर देंगे। जब ये पैगाम इसके पास आया, मुआविया इब्न अबी सुफियान के पास, तो इसने इसको कबूल किया। कहा ठीक है, एक इल्मी मुज़ाकरा, एक डिबेट, एक यहाँ पर हम मनाज़रा करवाते हैं और जो जीत जाएगा वो जंग जीता हुआ तस्वुर किया जाएगा। इसने मुआविया इब्न अबी सुफियान ने कैसर रूम की इस ऑफर को कबूल किया और जब कबूल किया तो कैसर रूम ने कहा, मैं तुम्हें कुछ सवालात भेजता हूँ, तुम मुझे उनके जवाबात देना और वो जवाबात किताब इलाही के मुताबिक होने चाहिए। बात मान ली गई और कुछ दिनों के बाद सवाल आए। जब सवाल आए तो मुआविया इब्न अबी सुफियान ने वो सवालात अपने उलमा के पैनल के सामने रखे और उनसे कहा कि तुम लोग अब इसके जवाबात दो। तो उस ज़माने के जो उलमा थे उन्होंने कहा कि हम अपनी किताब के ईसाई, यहूदी, नसरानी, मुसलमान, जो चारों तौरात, ज़बूर, इंजील को मानने वाले हैं, कुरान को मानने वाले हैं, जब उनके सामने वो सवाल रखा गया तो आपको सुन के हैरत होगी, सवाल जो था वो सिर्फ एक था और वो ये था जिससे पूरा फैसला हो जाना था। सवाल ये था कि बताओ लाशय क्या है? जब उन्होंने ये सवाल पढ़ा, वो सोच रहे थे बड़ा फिलोसॉफिकल, तौहीद के ऊपर, अल्लाह के ऊपर या कोई बड़ी तारीखी ऐसी बात होगी। लाशय क्या है? अब कुरान में तलाश किया, इंजील में देखा, ज़बूर में देखा, तौरात वालों ने पढ़ा, कहा ये कहीं पर भी कोई इसकी बहुत बड़ी निशानी नहीं मिलती। जब सब उलमा दानिश्वरों ने हार मान ली तो मुआविया इब्न अबी सुफियान ने अपने दरबार में मौजूद लोगों से कहा कि मुझे बताओ किसी तरह इस सवाल का मैं जवाब हासिल करूं। तो उससे कहा गया, रूह अर्श पर सिर्फ एक इंसान ऐसा है जो इस सवाल का जवाब दे सकता है, वो है अली। मुआविया ने कहा कि मैं अली के सामने सवाल नहीं रख सकता, और वो भी ऐसा सवाल कि जिसके बारे में सब जानते हैं कैसर रूम ने किया है और इस पर मेरी हार या जीत हो सकती है। मैं कैसे अली के सामने जाकर जबकि हम सब जानते हैं तारीख के ये फैक्ट्स ऐसे कि इसका कोई अपना पराया इनकार तो नहीं कर सकता।
لہٰذا اس نے کہا میں نہیں سوال کر سکتا علی بن ابی طالب سے. کسی نے مشورہ دیا، کہا علی کو اچھی نسل کے گھوڑے پسند ہیں، وہ گھوڑے لے جاتے ہیں، علی سے کہتے ہیں خریدنے ہیں تو خریدو. اور جب وہ خریدنے کے لیے قیمت پوچھیں گے کہ گھوڑوں کی کاسٹ کیا ہے تو ہم کہیں گے لا شے، یہ سوال ہے. اگر جواب مل جائے گا، علی کے پاس جواب ہے، جواب مل جائے گا تو ہمارا کام ہو جائے گا. لہٰذا یہ ایک انڈائریکٹ امام سے سوال کرنے کا پلان کیا گیا. اور پھر اس کے بعد وہ گھوڑے لے کر ایک شخص شام سے کوفہ پہنچا اور امام کے سامنے وہ گھوڑے لے کر آیا. امام سے کہا خریدنا چاہتے ہیں؟ امام نے کہا خریدنا چاہتا ہوں. پوچھا کہ کیا قیمت ہے؟ کہا قیمت لا شے ہے. آپ نے فرمایا میرے ساتھ صحرا میں چلو. امام اس شخص کو صحرا میں لے کر گئے. جناب سلمان فارسی اب روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ شام سے آیا ہوا شخص صحرا میں تھا اور اس نے امام سے لاشیں طلب کی. امام صحرا میں لے کر گئے. آپ نے سامنے اشارہ کیا اور فرمایا یہ لاشیں ہیں. اس نے کہا یہاں کہاں لاشیں؟ آپ نے فرمایا صحرا میں سراب ہو، دور سے دیکھو تو پانی، نزدیک جاؤ تو کچھ بھی نہیں، یہ لا شے ہے. اس کو جواب مل گیا. وہ جانے لگا تو امام نے فرمایا رک جاؤ، ہم جب علم تقسیم کرتے ہیں تو ہم اس کی قیمت وصول نہیں کرتے. یہ ہمارا جود و کرم ہے، یہ ہماری بخشش اور یہ ہماری سخاوت ہے کہ ہم ہر مانگنے والے کو دے دیتے ہیں. تو تم اس کی قیمت یعنی جو گھوڑے ہیں وہ تم اپنے ساتھ لے کر جاؤ. سلمان فارسی کہتے میں حیران ہوا. میں نے پوچھا مولا ماجرا کیا ہے؟ آپ نے جب سارے احوال بتائے تو جناب سلمان فارسی کہتے میں نے کہا آپ نے جواب کیوں دیا؟ آپ نے اپنے دشمن کو اور زیادہ مضبوط کر دیا. اب وہ روم کے اوپر حکومت کرے گا، وہ اور زیادہ پھیل جائے گا. تو دیکھیے یہ بات پوری سنانے کا مقصد یہ ایک امام کا جملہ تھا آخری عشرے میں جو وسیلہ ہے میرے اور آپ کے درمیان اللہ کے لیے. آپ نے فرمایا اے سلمان فارسی، تم سے کس نے کہا کہ معاویہ ابن ابی سفیان میرا دشمن ہے؟ دشمن تو وہ ہوتا ہے جو برابری کا ہو، جو مد مقابل آ سکتا ہو، جس سے مقابلہ کیا جا سکتا ہو. یہ دشمن نہیں تھا، یہ سائل تھا، یہ مانگنے والا تھا. کیونکہ مانگنے والا میں نے اس لیے میں نے عطا کیا، اس لیے ہم نے اپنی بے نیازی کو دکھایا. تم ٹھہر کر ہم یہاں پر سوچیں گے کہ وہ جو امام کے ساتھ مکر اور ہیلا کرے، وہ جو امام کے سامنے جسے ہم مطلبی کہتے ہیں مطلبی ہو کر آ جائے اور امام سے نواز دیتے ہیں، تو مجھے بتائیے اگر کوئی امام کا محب بن کر، امام کا عاشق بن کر، آپ کا پیروکار شیعہ بن کر، آپ کا فالوور بن کر آئے گا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ سے عتق من النار مانگے اور امام جو سب سے بہترین وسیلہ ہیں وہ عطا نہ کریں؟ لہٰذا ہماری دنیا اور ہماری آخرت اس نام علی ابن ابی طالب، اور ہم ہر چیز کے لیے محور و مرکز انہی کو سمجھتے ہیں. لہٰذا میں آج زیادہ نہیں، ایک حدیث جو تھوڑی سی لمبی ہے لیکن ہمیں آج یاد رکھنے کی بہت ضرورت ہے اس قسیم الجنت والنار کے لیے، کیونکہ ہمارے لیے صرف دنیا میں اور ایمان میں نہیں، آخرت میں بھی جو محور و مرکز ہے نا وہ علی ابن ابی طالب ہے. کسی شخص نے، ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ کسی شخص نے رسول اللہ سے سوال کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ اگر میں اللہ سے حاجت طلب کروں، اللہ سے کہوں کہ مجھے کچھ دے دے، تو بہترین حاجت کیا ہو سکتی ہے؟ بہترین سوال کیا ہو سکتا ہے جو اللہ سے کیا جا سکتا ہے؟ تو نبی خدا نے فرمایا کہ اذا سألتم اللہ لی فاسألوا الوسیلہ، اگر تم اللہ کے سامنے ہمارے وسیلے سے کچھ مانگنا چاہتے ہو، ہمارے توسط سے کسی چیز کا سوال کرنا چاہتے ہو اور تمہاری حاجت جو ہے وہ بہترین ہو، تو فرمایا کہ اللہ سے وسیلہ طلب کرو. پوچھا کہ مولا وسیلہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہی درجتی فی الجنہ، یہ جنت میں میرا درجہ ہے، یہ جنت میں میرا مقام ہے. پوچھا وسیلہ اور آپ کا مقام جنت میں کیسا ہے؟ تو اب نبی خدا اس حدیث میں بیان فرما رہے ہیں کہ وسیلہ جو بہترین حاجت ہو سکتی ہے اللہ کی درگاہ میں وہ کیا ہے. آپ نے فرمایا یا الف مرقاد،
یہ 1000 سٹیپس ہیں، جو ایک سیڑھیاں جسے ہم کہتے ہیں، 1000 سٹیپس ہیں. ما بین المرقات الی المرقات حفر الفرس الجواد. ایک سٹیپ سے دوسرے سٹیپ میں جو فاصلہ ہے وہ اتنا ہے کہ اگر تیز دوڑنے والے گھوڑے کو دوڑایا جائے تو وہ مہینوں لگا دے ایک سٹیپ سے دوسرے سٹیپ تک پہنچنے کے لیے، یعنی بہت طولانی سفر ہے. اور پھر وہ جو سٹیپس ہیں وہ ایسے ہیں کہ اللہ نے ان کی تقسیم بندی کر رکھی ہے. وَهِيَ مَا بَيْنَ الْمِرْقَاتِ الْجَوْهَرِ إِلَى مِرْقَاتِ الزُّبَرْجَدِ وَإِلَى مِرْقَاتِ الْيَاقُوتِ وَإِلَى مِرْقَاتِ الذَّهَبِ وَإِلى مِرْقَاتِ الْفِضَّةِ يُؤْتِ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. یہ جو 1000 سٹیپس ہیں ان میں سے کچھ زبرجد کے ہیں، کچھ جوہر کے ہیں، کچھ یاقوت کے ہیں، کچھ سونے کے فون ہیں، پہ کیا فون کی بات کریں کیا؟ چاندی کے ہیں. اب ان 5 چیزوں سے مرصع سجا ہوا یہ مرقات ہے اور یہ 1000 سٹیپس ہیں اور ہر سٹیپ کا فاصلہ مہینوں کا ہے. اب آپ خود سوچ لیجئے کہ ایک سٹیپ سے دوسرے سٹیپ تک اگر بھاگتے ہوئے جائیں تو اس کا دورانیہ مہینوں کا ہوگا. اگر مہینے کا بھی لگا دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سیدھا بھی جائیں تو کم از کم 1000 مہینہ لگے گا. صرف مرقات کا فاصلہ جو رسول اللہ نے فرمایا وسیلے کا پورا سفر ہے. فرماتے ہیں کہ اس کو قیامت والے دن اس مرقات کو، اس وسیلے کو، 1000 سٹیپس کو قیامت والے دن لایا جائے گا حتی تنصب مع النبیین، اور جہاں نبیین کے مقامات ہوں گے اس کے عین وسط میں اس کو نصب کر دیا جائے گا، اس وسیلے کو رکھ دیا جائے گا. اور پھر پروردگار عالم اس وسیلے کو جب سب کے بیچ میں رکھے گا تو نبیوں کے درمیان وہ مقام کالقمر بین الکواکب اتنا روشن، اتنا پرومیننٹ، اتنا خوبصورت ہوگا کہ لگے گا جیسے چاند ستاروں کے درمیان ہے. کسی نبی کا مقام، کسی نبی کا درجہ، کسی نبی کے مرقات اتنے زیادہ منور، آراستہ، خوبصورت اور روشن نہیں ہوں گے جتنا وہ ہوگا. فلا يبقى يومئذ نبی ولا صدیق ولا شہید الا يقال طوبى لمن كانت هذه الدرجہ. کوئی نبی، کوئی صدیق، کوئی شہید، کوئی صالح ایسا نہیں ہوگا جو اس درجے کو دیکھ کر یہ نہ کہے کتنا خوش نصیب ہے وہ جس کے لیے یہ مقام ہے، جس کے لیے یہ منصب سجایا گیا ہے. جو بھی دیکھے گا محشر میں اونچے مقام والا ہر کوئی اس کو دیکھ کر رشک کر رہا ہوگا، ہر کوئی اس کو دیکھ کر حسرت کر رہا ہوگا کہ کیا خدا نے پیارا مقام رکھا ہے. فرماتے ہیں کہ جب یہ مقام یعنی درجہ تمام انبیاء، مرسلین، صدیقین، شہداء کے درمیان رکھ دیا جائے گا تو اس وقت اللہ کی طرف سے ایک ندا آئے گی، ایک پکار آئے گی کہ یہ درجہ، یہ مقام، یہ وسیلہ محمد کے لیے ہے جو خاتم النبیین ہیں، جو تم سب کے سردار تھے. جب سارے وہ دیکھیں گے کہ یہ مقام رسول اللہ کے لیے ہے تو اس وقت نبی فرماتے ہیں پھر محشر میں جہاں ہر کوئی، آپ سب جانتے ہیں، سب کو صف میں کھڑا کر دیا جائے گا محشر میں، ہر کوئی اپنے اپنے مقام پر پہنچے گا. فرمایا محشر میں اس وقت میں نبی ایسی حالت میں آؤں گا کہ میرے تن کے اوپر لباس نور ہوگا، سر پر ملک تاج ملک ہوگا، یعنی تاج کرامت کا تاج ہوگا. فرماتے ہیں کہ اس وقت اکیل الکرامہ، کرامت کے فرشتے میرے دائیں اور بائیں جانب کھڑے ہوئے ہوں گے، اور جیسے ہی تمام انبیاء، مرسلین، صدیقین، شہداء، صالحین دیکھیں گے کہ ہمارے مقامات کے درمیان نبی کا مقام کوكب کالقمر ہے، یعنی ایک چاند کی مانند ہے، اور نبی اس کی جانب آنے لگے ہیں، تو اس وقت خدا کہے گا اے نبی آپ کا مقام یہ ہے کہ پروردگار عالم آپ کو عزت اور تکریم کے ساتھ وارد محشر کرنا چاہتا ہے. لہٰذا نبی فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے آگے، مجھ سے ایک قدم آگے میرا بھائی علی ابن ابی طالب آئے گا، اس کے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا، پرچم الہی ہوگا،
اور اس لواء الحمد کے اوپر لکھا ہوا ہوگا لا الہ الا اللہ الفائزون هم المفلحون، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فلاح اس نے پائی، کامیابی اس نے پائی جس نے کامیابی کو چاہا۔ یہ پرچم علی بن ابی طالب لے کر اپنے ہاتھ میں لے کر میرے آگے آگے چل رہے ہوں گے، ان کے تن پر بھی نوری لباس ہوگا، تاج کرامت ان کے سر پر بھی سجا ہوا ہوگا۔ فرق یہ ہے کہ میں خاتم النبیین ہوں اور وہ امام الوصیین ہوگا، اور ہم وارد محشر ہوں گے۔ تمام صدیق، نبی، شہید، صالحین ہمارے اوپر نظر کریں گے، تو جب ہم لوگ انبیاء کی صفوں سے گزریں گے تو اس وقت سارے نبی کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے محمد پر بھی اپنے ایمان کو باقی رکھا، اور محمد کے وسیع سے بھی ہم نے محبت کی۔ صالحین کی صفوں سے گزریں گے تو صالحین اللہ کی حمد و ثنا کریں گے اور کہیں گے پروردگار تیرا شکر کہ ہم ان دونوں کے اوپر ایمان رکھتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے۔ صدیقین کی صفوں سے گزریں گے، صدیقین بھی اللہ کی حمد و ثنا کریں گے اور ان سے محبت پر اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ شہداء کی صفوں سے گزریں گے تو شہداء بھی کہیں گے شکر ہے خدا کا کہ ہم نے اپنے ایمان کو ثابت رکھا اور ہم ان سے محبت کرتے رہے، یہاں تک کہ امیر المؤمنین کی ہمراہی میں رسول خدا اس وسیلہ وہ 1000 مرقات جو ہیں اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اور امیجن کیجئے مرقات 1000 مرقات جس کا سفر ایک سٹیپ سے دوسرے سٹیپ کا مہینوں کا ہے، اور ہر کوئی اس کو دیکھ کر کہتا ہے کہ خوش نصیب ہے وہ جس کے لیے یہ مقام ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں پورے محشر کے سامنے میں مرقات پہ اپنا سفر علی کے ہمراہ شروع کروں گا، ہم ایک مقام سے ایک مرقات سے دوسرے مرقات تک جائیں گے، ہم جوہر سے زبرجد، زبرجد سے یاقوت، یاقوت سے سونا، سونے سے چاندی کے تمام مرقات۔ اب یہ تو ہمیں سمجھانے والی چیز ہے نا کہ یہ سونا ہوگا وہ چاندی ہوگا، اللہ جانتا ہے کہ اللہ نے اس کو کیسا رکھا ہے۔ اور جیسے جیسے ایک ایک سٹیپ پورا کرتے جائیں گے محشر میں ہر نبی، ہر صدیق، ہر شہید، ہر صالح ایک ہی بات کہتا ہوگا طوبی لہذین العبدین، خوش نصیب ہیں یہ دونوں افراد، ما اکرمہم اللہ، اللہ نے انہیں کتنی عزت اور کرامت دی ہے، اللہ نے انہیں کتنا عظیم مقام دیا ہے، یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ وہ پورا سفر کرتے ہوئے جائیں گے اور ہر کوئی ان کی خوش سعادتی کے اوپر رش کر رہا ہوگا کہ اللہ کی جانب سے جواب آئے گا کہ ہاذا حبیبی محمد، ہاذا ولی علی، طوبی لمن احبہ وویل لمن ابغضہ۔ فرمائیں خدا کی جانب سے آواز آئے گا یہ میرا بندہ، میرا حبیب محمد ہے اور یہ علی میرا ولی ہے، خوش نصیب تو وہ ہے جس نے ان سے محبت کی، اور بدبخت ہے وہ جس نے ان کا بغض اپنے اوپر رکھا ہے۔ بس اس وقت تمام صالحین، تمام صدیقین، تمام شہداء، تمام نبیین اور مرسلین سجدے میں گر جائیں گے اور کہیں گے ہم نے اپنے ایمان کو کامل رکھا اور ہم اس ایمان کے ساتھ آج اس محشر میں ان کی محبت کے طفیل پہنچے ہوئے ہیں۔ میرا اور آپ کا تذکرہ نہیں، ہم تو ان کی محبت کے حامل ہونے پر اپنے لیے کیا ناز کریں اگر انبیاء، مرسلین، صدیقین، شہداء، صالحین محشر کے اس عالم میں اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں کیونکہ ان سے محبت کی ہے۔ یہ ماجرا اور ان سے نسبت جو ہے وہ ایسی ہے کہ جس کے اوپر اللہ کے نبیوں نے اور صدیقین اور شہداء نے ناز کیا ہے، لہٰذا رسول اللہ فرماتے ہیں اس دن کوئی چہرہ ایسا نہ ہوگا جو حب علی اور حب نبی کی وجہ سے روشن نہ ہو جائے، جس نے ان سے محبت کی ہوگی۔ اور پھر فرمایا اور کوئی چہرہ اس دن ایسا بھی نہ رہے گا جو ہمارے بغض اور ہمیں جھٹلانے کی وجہ سے سیاہ ہو گیا۔ سیاہ چہرے کی نشانی کیا ہوگی کہ یہ بغض محمد، بغض آل محمد،
अली इब्न अबी तालिब में है, और जो रोशन होगा वो इसीलिए होगा क्योंकि उसने इनसे मोहब्बत की है। फिर उसके बाद फरमाते हैं नबी खुदा के 1000 मिरकात का सफ़र तय होगा और हम सबसे ऊंचे मकाम तक पहुंचेंगे। फरमाते हैं जब हम सबसे ऊंचे मकाम तक पहुंच जाएंगे तो उस वक्त खुदा 2 फरिश्तों को हमारे ऊपर भेजेगा। पहले एक फरिश्ता आएगा, मुझ पर सलाम करेगा और मेरे सामने आकर खाज़िआना झुक जाएगा। उसका चेहरा मुनव्वर होगा, उसका वजूद खुशबूदार होगा। उसको देखकर हमारे भी वजूद के ऊपर एक खुशी और मुसर्रत और एहसास राहती आएगी। लिहाजा वो आगे बढ़ेगा और मुझ पर सलाम करेगा और कहेगा अस्सलामु अलैका या खातिमुन नबिय्यीन। तो मैं उस वक्त उस फरिश्ते से सवाल करूंगा, मोहम्मद फरमाया कि मैं सवाल करूंगा और कहूंगा मन अंता या अय्युहल मलक, ए फरिश्ते तू कौन है? तो वो फरिश्ता जवाब देगा मुस्कुराकर और कहेगा अना रिज़वान खादिनुल जन्नह, मेरा नाम रिज़वान है और मैं जन्नत का किलीद बरदार हूँ। नबी फरमाते हैं मैं उससे कहूंगा मा अत्यबु रिहक व मा अहसनु वजहक, तेरा चेहरा कितना प्यारा है और तेरी खुशबू कितनी अच्छी है। उस वक्त वो कहेगा परवरदिगार आलम ने अपने फजल और अपने एहसान से हमारे चेहरे को रोशन और हमारी खुशबू को मुअत्तर किया है। लिहाजा वो खाजिनुल जन्ना रिज़वान आगे बढ़ेगा और रसूल अल्लाह से कहेगा हादिहिल मफातिहुल जन्ना, ये जन्नत की चाबियां हैं। अल्लाह ने मुझे मबऊस किया है कि मैं ये जन्नत की चाबियां पूरे महशर के सामने आपके हवाले कर दूं, सबसे ऊंचे मकाम वसीला के ऊपर आपकी सुपुर्दगी में दे दूं। जब नबी खुदा के सामने खाजिन जन्ना रिज़वान वो चाबियां पेश करेंगे तो उस वक्त नबी फरमाएंगे हम्द है उस खुदा की जिसने मुझे इस अजीम नेमत से नवाजा है। ए रिज़वान, ये चाबियां उसके हवाले कर दो जिसको अल्लाह ने मेरा वसी बनाया है। लिहाजा अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के सुपुर्द वो चाबियां कर दी जाएंगी जो जन्नत की चाबियां हैं। और फिर नबी फरमाते हैं वो मिरकाद आखिर होगा, दरजा होगा जो चांद की मानिंद चमक रहा होगा। अंबिया मुरसलीन सिद्दीकीन हमारे ऊपर नजर गाड़े हुए हमें हसरत और खुशी और सआदत से देख रहे होंगे। जब एक और फरिश्ता आकर मुझसे मुलाकात करेगा, अलबत्ता उसका चेहरा जो है वो कबीह होगा और उसकी खुशबू अच्छी नहीं होगी। फरमाते हैं मैं उससे पूछूंगा तुम कौन हो? तो वो जवाब देगा और कहेगा अना मालिक खाजिनुन नार, मेरा नाम मालिक है और मैं जहन्नम का किलीद बरदार हूँ, मेरे पास जहन्नम की चाबियां हैं। तो वो कहेगा मुझे अल्लाह ने मबऊस किया है कि मैं जहन्नम की ये चाबियां आपके सुपुर्द कर दूं। नबी फरमाएंगे इदफा हादिहिल मफातीह इला वसी अली इब्न अबी तालिब, जहन्नम की ये चाबियां मेरे वसी अली इब्न अबी तालिब के हवाले कर दो। और वो महशर का आलम होगा जहां नबी फरमाते हैं कुल्ले आलमे हस्ती हश्र के दिन देखेंगे, मकाम है मिरसाद का, उसका सबसे ऊंचा दर्जा है जहां खाजिनिल जन्ना व खाजिनिल नार, मालिक और रिजवान ने चाबियां रसूल अल्लाह को दी। रसूल अल्लाह ने फरमाया ये काम मेरे वसी का है। और पूरा महशर देखेगा कि अली के एक हाथ में जन्नत की चाबियां और दूसरे हाथ में जहन्नम की चाबियां हैं। वो मकाम होगा जहां पर अमीर अल मोमिनीन से रसूल अल्लाह फरमाएंगे ए अली इब्न अबी तालिब, मैं अबुल कासिम, रसूल अल्लाह की जात अबुल कासिम है ना आपकी कुन्नियत नबी की, फरमाएंगे मैं अबुल कासिम, कासिम कहते हैं तकसीम करने वाले को, मैं अबुल कासिम कसीमुल जन्नत वन नार तुम्हारे हवाले करता हूँ, जन्नत की तकसीम तुम्हें देता हूँ। लिहाजा उस वक्त अमीर अल मोमिनीन के एक हाथ में जन्नत की चाबियां और दूसरे हाथ में जहन्नम की चाबियां होंगी। नबी फरमाते हैं कि कभी भी जहन्नम ने किसी की इस तरह से गुलामी और इताअत ना की होगी जिस तरह उस दिन जहन्नम अली की इताअत करेगी, जिस तरह उस दिन जहन्नम अली की इत्तिबा में होगी
اور پھر اس کے بعد یہ پورشن میں آپ کے سامنے صرف کیونکہ روایت میں لکھا ہوا ہے اس لیے بیان کر رہی ہوں، آپ بھی سوچیں، میں بھی سوچتی ہوں کہ اس کی حد کیا ہے اور میرے مولا کا وجود کیسا ہے۔ فرماتے ہیں نبی کہ اس وقت جہنم کے اندر سے حرارت نکل رہی ہوگی اور اس کی شدت ایسی ہوگی کہ اس سے مصیبت کی چیخیں بلند ہو رہی ہوں گی، اور جب علی مہار جہنم کو اپنے ہاتھ میں پکڑیں گے، آپ جہنم کی لگام کو اپنے ہاتھ میں پکڑیں گے، تو علی کے نور سے جہنم کی حرارت کم ہونا شروع ہو جائے گی، اور جہنم چلا کر کہے گی اے علی مجھے چھوڑ دیجئے، کیونکہ میرا کام بھڑکنا اور جلنا ہے، آپ کا نور مجھے کہیں خاموش نہ کر دے۔ تو میرے مولا فرمائیں گے میں تمہیں حکم دیتا ہوں، میں تمہیں یہ امر کرتا ہوں کہ تم فلانے کو لے لو اور فلانے کو چھوڑ دو، خودی ہادہ وترکی ہادہ، اس کو لے لو اور اس کو چھوڑ دو۔ جہنم کہے گی ہادہ، اس کو لے لو اور اس کو چھوڑ دو، دونوں کے لیے ہادہ استعمال ہوا ہے نا، تو جہنم کہے گی میں کیسے ان دونوں میں ڈفرینشیٹ کروں کہ کس کو لینا ہے اور کس کو چھوڑنا ہے، فرق چاہیے ان دونوں میں۔ تو اس وقت مولا فرمائیں گے جو میرا محب ہے اس کو چھوڑ دو، اور جو میرا مبغض ہے اس کو لے لو، اس کو داخل کر دو۔ نور علی بن ابی طالب اگر ایسا ہے کہ جہنم کی آتش اور اس کا بھڑکنا اس کو خاموش کر سکتا ہے، تو میں یہاں رک کر صرف اتنا سوچوں گی، آپ نے بارہا یہ روایت سن رکھی ہے کہ امیر المؤمنین ہر مومن کی برزخ میں تشریف لاتے ہیں، ہے نا؟ برزخ کا آغاز ہمارا کیسا ہوگا؟ امام تشریف لائیں گے جس کے نور سے جہنم کی حرارت خاموش ہو سکتی ہے، ہوگی انشاءاللہ، اور جہنم کہے کہ مجھے بھڑکنے دے کیونکہ آپ کا نور میری حرارت کو کم کر رہا ہے۔ تو سوچئے ہماری برزخ میں، ہماری قبر میں وہ نور ہوگا اور ہم اس کو دیکھیں گے، اس کو ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں، ہم اس کو کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں، ہم اس کو کس طرح سے درک یا اپنے اس چھوٹی سی عقل میں اس کو سمیٹ سکتے ہیں، یہ بات اپنی جگہ ایک سوال طلب ہے۔ لہٰذا اس وقت دو لوگ ہوں گے رسول اللہ فرماتے ہیں دو لوگ ہوں گے زمین پر جن کے اوپر اس کا اثر ہوگا، ایک جو ہے وہ خوشی کے مارے اس کا چہرہ روشن ہو جائے گا، حب علی سے ہم لوگ جہنم سے نجات پائیں گے، اور دوسرا جو گروہ ہوگا وہ سورہ نبا کی یہ آیت پڑھ رہا ہوگا یا لیتنی کنت تراب، کاش ہم خاک ہو گئے ہوتے، کاش ہم مٹی ہو گئے ہوتے، کاش ہم وجود میں ہی نہ لائے جاتے۔ کیونکہ وہ جو ابو تراب ہے اس کی ذات سے اپنے آپ کو دور کیا۔ جناب ابن عباس سے بھی ایک روایت موجود ہے کہ اس نے رسول اللہ سے پوچھا اور کہا کہ آپ نے کیوں علی کو ابو تراب کہا؟ آپ سب جانتے ہیں رسول اللہ نے یہ لقب امیر المؤمنین کو دیا تھا، تو رسول اللہ نے فرمایا لأنہ صاحب الارض، کیونکہ وہ اس زمین کا مالک ہے، وہ حجت اللہ علی اہلہ بعدی، اور میرے بعد زمین پر اللہ کی وہ حجت ہے، میرے بعد اس زمین کی بقا ہے، میرے بعد زمین کو سکون دینے والا علی ابن ابی طالب ہے۔ ابن عباس نے کہا بس اسی لیے آپ نے علی کو ابو تراب کہا ہے؟ تو رسول اللہ مسکرائے اور فرمایا صرف اس لیے نہیں کہا، قیامت والے دن جو شخص علی کی محبت میں ہوگا اس کا چہرہ روشن ہو جائے گا، اور جو علی کی محبت میں نہیں ہوگا وہ کہے گا یا لیتنی کنتو تراب، کاش میں بو ترابی ہوتا، کاش میں ابو تراب کا ماننے والا ہوتا، کاش میں نے اس کی محبت کو اپنے دل میں رکھا ہوتا۔ تو لوگ اس دن سمجھیں گے کہ ابو تراب کیا ہے، لوگ اپنی خاکی یعنی اپنے زمینی اپنے مخلوق ہونے کے لیے جو ایک سکیل بنائیں گے وہ حب علی ابن ابی طالب ہے۔ فرمایا اس لیے میں نے علی کو ابو تراب کہا ہے کہ اس دن ہر شخص چاہے گا کہ وہ علی کا شیعہ ہو، لہٰذا نبی فرماتے ہیں کہ اس مقام کے اوپر جو درجہ کا ہے، جو وسیلے کا ہے، وہاں پر
अली इब्न अबी तालिब क़सीमुल जन्नति वन्नार होंगे, वो जन्नत और जहन्नम को तक़सीम करने वाले होंगे और वहाँ से सब आंखें देखेंगी कि हुब्बे अली अपने अंदर क्या फ़ायदा रखती है। नाराए हैदरी, या अली, ज़ात अली इब्न अबी तालिब का कमाल ये है कि जो उनकी मोहब्बत में है वही निजात पाएगा, और जो उनकी मोहब्बत में नहीं है वो चाहे इस दुनिया में कितना ही कुछ क्यों ना करता रहे, बहुत सारी रिवायात आप लोगों ने हमेशा सुन रखी हैं, उसके तमाम नामाए आमाल ही लपेट कर उसके सामने रख दिए जाएंगे। लिहाजा इत्क़ मिनन नार, नारे जहन्नम से आज़ादी के अयाम में अगर मेरे और आपके लिए क़सीमुल जन्नति वन नार को मुहैया कर दिया जाए, समझ में आता है ना कि जहां जिसके हाथ में मिरक़ात की मंजिल पर जन्नत और जहन्नम की चाबियां होंगी, उसको अल्लाह ने आज आखिरी अशरे में हमारी दुआओं की जीनत बनाया है, उसको हमारे लिए वसीला बनाया है, उसको हमारे लिए हमारी मनाजात का हुस्न बनाया, हमारे दिलों की जरखेजी के लिए बनाया, हमारे दिलों की नरमी के लिए बनाया है। और उस हस्ती की मसाइब जो हैं वो ऑब्वियस सी बात है, हम सब जानते हैं कि वो भी अपनी जगह, जैसे आपकी ज़ात फजीलतों की मेराज है, इसी तरह आपका वजूद अतहर जो है वो मसाइब की मेराज है। आप जैसा कोई मुसीबत ज़दा नहीं था, आप जैसा कोई तन्हा नहीं था, आप जैसा कोई ऐसा रहबर नहीं था कि जिसकी बात मानने से उसके फॉलोअर्स ने या उसके पीछे चलने वालों ने इनकार न किया। आप जानते हैं जिस तरह रसूल अल्लाह की इताअत सबसे ज़्यादा की गई है ना, रिवायात में जब हम तारीख़ के सबसे सक्सेसफुल लीडर्स को देखते हैं और उनमें रसूल अल्लाह की बात आती है तो ये कहा जाता है कि कभी भी किसी भी लीडर की इतनी ज़्यादा इताअत नहीं की गई जितनी रसूल अल्लाह की गई। मसल मशहूर है कि जब मक्के वाले आए मदीना देखने के लिए कि क्या हम मुसलमानों से जंग कर सकते हैं, तो वो ये कहकर वापस चले गए कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थूकते भी हैं, यानी अपना लुआब जमीन पर गिराते हैं, तो मुसलमान उसे जमीन पर गिरने नहीं देते, उसको भी तबरुकन रख लेते हैं। लोग इतनी उनसे मोहब्बत करते हैं। तो जिसकी सबसे ज्यादा इत्तिबा की गई है वो जात रसूल अल्लाह की है। मैं ब्रैकेट में एक बात बताती चलूं, रसूल की एक बात से इनकार किया गया है और वो है अहले बैत से मोहब्बत। आप सब जानते हैं कि रसूल की अहले बैत से मोहब्बत की बुनियाद पर ही कहा गया था कि ये हिज़यान कहते हैं, नाउज़ुबिल्लाह। जिस एक बात को रद्द किया गया वो कितनी बुनियादी बात थी, ये एक अपनी जगह अलग बहस है। उसके सिवा हर चीज को, जब रसूलुल्लाह ने सफर कहा लोगों ने सफर किया, जब कहा कि हिजरत होगी हिजरत की, जब कहा वतन में रहना वतन, गजवा में लेकर गए गजवे में गए, और इसी तरह अखुवत और अंसार और महाजरीन और माल का देना और वो सारी चीजें आपकी 23 साल की सक्सेस अपनी जगह है। फिर दूसरी साइड कॉइन की वो ये कि कौन है कि जिसको उसके फॉलोअर्स ने, जो लोग कहते थे हम आपकी बात मानेंगे, हम आपको अपना लीडर बनाते हैं, और फिर सुनते ना थे, वो जात अली इब्न अबी तालिब की, अमीर अल मोमिनीन की, कि लोगों ने सबसे ज्यादा जिसको अपना रहबर बनाने के बाद तस्लीम नहीं हुए, रहबर बनाने के बाद भी नहीं माना, उसको कहा कि तुम हमारे लीडर हो, लेकिन जब उस लीडर ने कोई हुक्म दिया तो उससे सरपीछी की। हम सब जानते हैं कि जब कुरान नेज़ों पर सवार करके हारी हुई जंग को जीत में बदलने की कोशिश की मद्दे मुकाबिल ने, और इमाम ने फरमाया कि तुम इस बहस में मत पड़ो कि सामने कुरान है और ये नेज़ों पर है, तुम ये देखो कि तुम्हें हुक्म कौन दे रहा है। आप सब जानते हैं कि उसका नतीजा क्या हुआ। अमीर अल मोमिनीन फरमाते रहे कि मैं कुरान नातिक हूँ, रसूल ने मेरे बारे में फरमाया है कि अली हक के साथ है और हक अली के साथ है। यहाँ तक कि उसी जंग के अंदर जहाँ कुरान को नोके नेज़ा पर बुलंद किया गया था ताकि अपनी हार को जीत में बदला जाए, जहाँ अली इब्न अबी तालिब ये हुक्म दे रहे थे कि मैं वो हूँ जिसको रसूल ने कुरान का मिसदाक करार दिया, लोग नहीं मान रहे थे। अजीब माजरा हुआ, इतना अजीब कि आप सोचें कि मेरे मौला की मजलूमियत क्या है कि जनाब अम्मार यासिर उस जंग में शहीद हो गए।
اور جب جناب عمار یاسر اس جنگ میں شہید ہوئے تو جانتے ہیں مسلمانوں نے کیا کہا؟ مسلمانوں نے کہا رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ عمار یاسر کو جو مارے گا وہ باغی ہوگا. نبی کا یہ فرمان سچا ثابت ہوا. معاویہ اور اس کی فوج نے عمار یاسر کو مارا ہے، لہٰذا معاویہ جھوٹا ہو گیا اور عمار اور جو عمار کی فوج میں ہے عمار یاسر کی وہ سچے ہو گئے. یعنی نبی کے قول تک پہنچنے کے لیے علی کو نظر انداز کر کے عمار یاسر کی شہادت کی بنیاد پر معاویہ ابن ابی سفیان کو غلط یا صحیح کیا گیا. آپ سوچیں کہ کتنی حیرانگی کی بات ہے. ذات علی ابن ابی طالب بکلم وجودن حاضر ہوتے ہوئے علی کو چھوڑ دو، یہ حق ہے. ساری احادیث یہی لوگ تھے جو نقل کرتے تھے. ہم تک کہاں سے پہنچے ہیں؟ انہی لوگوں نے نقل کی تھی جو اس وقت رسول اللہ اور امیر المؤمنین کے ساتھ تھے. سب جاننے کے باوجود انہوں نے ان ساری باتوں کو نظر انداز کیا اور نشانی کیا سمجھ رہے تھے؟ نشانی یہ سمجھ رہے تھے کہ عمار یاسر جو ہے وہ ان کے تھرو پہنچنا ہے. اگرچہ یہ بھی ایک نشانی، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، لیکن جہاں سورج موجود ہو وہاں ستارے سے روشنی کون لیتا ہے؟ جہاں اتنی عیاں نشانی موجود ہے اور وہ اپنی روشنی دے رہی ہے، وہ اپنے قول سے بتا رہی ہے، تو یہ امیر المؤمنین کی مظلومیت تھی. یہ امیر المؤمنین کا سب سے بڑا آپ کے اوپر ہونے والا ظلم تھا کہ آپ موجود تھے، آپ لوگوں کے سامنے حق کو بیان کرتے تھے، لوگ جانتے بھی تھے. لوگوں نے کتنے لوگ تھے جنہوں نے بہت ساری محافل ایسی دیکھی تھی جس میں ذات علی ابن ابی طالب کے بارے میں رسول اللہ نے بہت کچھ فرمایا تھا، جاننے کے باوجود ماننے سے انکاری تھی. یہی وجہ تھی کہ امیر المؤمنین کی ذات کوفے میں ظاہراً خلیفہ مسلمین ہونے کے باوجود، امیر المؤمنین ہونے کے باوجود تنہا تھے، تنہا ترین تھے. اور جب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ امیر المؤمنین کی ذات کوفے میں اپنے آپ کو لوگوں کے درمیان سوشلی ایکٹیو رکھتے ہیں، تو کون سا سرکل ہے جہاں علی کی ذات، میرے امام کی ذات سب سے زیادہ نظر آتی ہے، سب سے زیادہ ایکٹیو ہے؟ وہ ہے آپ کا احتام یتیموں کے درمیان رہنا، یتیموں کے مابین رہنا. ہم نے بارہا سن رکھا ہے کہ کوفے کے یتیموں کے لیے ذات علی ابن ابی طالب کے ہوتے ہوئے باپ کی کمی کا احساس نہیں تھا. امام کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ اس دنیا نے مجھے قبول نہیں کیا، اس دنیا نے مجھے تسلیم نہیں کیا، میری فضیلت سے انکار بھی نہ کر سکے، لیکن میری عظمت کو اپنے چھوٹے چھوٹے دلوں میں سمو نہ سکے. اور اسی لیے آپ نے اپنا رخ ان لوگوں کی جانب کیا کہ جو لوگ نادار تھے، فقیر تھے. روایت مشہور ہے کہ جب میرے مولا علی ابن ابی طالب کے سر اطہر کے اوپر فرق شگافتہ لگا اور آپ کو گھر میں لایا گیا تو جو معالج تھا اس نے کہا کہ علی کے علاج کے لیے جو چیز اس وقت ضروری ہے وہ دودھ ہے، جو زہر کے اثر کو کم کر سکتی ہے یا ان کے مغز کے اندر جو زہر سرایت کر چکا ہے اس میں شفا دے سکتی ہے. تو کہتے ہیں کہ اس کو سن کر جو کوفے کے بچے تھے وہ دروازے پر اپنے ہاتھوں میں اپنے حصے کا دودھ لے کر آئے اور کہنے لگے کہ اے میرے مولا، ہمارا آج کے دودھ کا حصہ آپ لے لیجئے، آپ اسے تناول کیجئے، ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس کے بعد دوبارہ یتیم کر دیے جائیں. میری جان قربان اس ذات، اس ہستی کے اوپر کہ جو یتیموں کے لیے باپ کے نہ ہونے کے بعد شفقت اور محبت کا سایہ تھی. پروردگار ہم سب کو بھی توفیق دے کہ ہم بھی یتیموں کے لیے وہی محبت اور یتیموں کے لیے وہی آسرا بن سکیں جو ایک محب علی ابن ابی طالب کو ہونا چاہیے. روایت ہے کہ میرے مولا بستر پر تھے، آپ نے وہ لمحات جو آپ کے اس بستر شہادت کے تھے وہ اس طرح سے گزارے کہ آپ نے جناب زینب کبریٰ سے فرمایا کہ اے زینب، میرے پورے گھر خاندان بنی ہاشم کے تمام نوجوانوں کو میرے آس پاس جمع کیا جائے. سب نوجوان جمع ہوئے، 18 بیٹے تھے
اور بیٹے بھی کیسے جانتے ہیں، جہاں حسن ہو، حسین ہو، ابوالفضل عباس ہو، جب سب آ کر جمع ہوئے تو امیر المؤمنین جناب زینب کبریٰ فرماتی ہیں کہ میرے بابا کے چہرے پر نقاہت، زردی اور آپ کے ماتھے پر سفید پسینہ چمکنے لگا، اور آپ نے فرمایا کہ عباس کہاں ہیں؟ ابوالفضل عباس ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ آگے بڑھے اور فرمایا بابا جان میں یہاں موجود ہوں۔ آپ نے ابوالفضل عباس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور پھر اس کے بعد آپ نے سوال کیا، فرمایا کہ حسین ابن علی کہاں ہے؟ سید الشہداء آگے بڑھے، آپ نے فرمایا اے عباس، جانتے ہو صفین میں تم چاہتے تھے کہ تم جنگ کرو اور میں نے تمہیں جنگ کرنے سے روکا تھا۔ ابوالفضل عباس نے تسلیم کیا، سر جھکا لیا۔ تو امام نے فرمایا جانتے ہو میں نے ایسا کیوں کیا تھا؟ فرمایا اس لیے کیونکہ اے میرے فرزند عباس تم ذخیرہ کربلا ہو، میں نے تمہیں کربلا کے لیے مخصوص رکھا ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے سید الشہداء سے فرمایا آج سے میرا یہ فرزند جو عزت، جلالت، غیرت اور شجاعت میں بنی ہاشم میں بے مثل ہے، اس کو میں نے تمہارے سپرد کیا۔ اور یہ کہہ کر ابوالفضل عباس کو ان کی ذمہ داری بتائی۔ میں کہوں گی اے میرے مولا، بستر شہادت ہے، 20 رمضان ہے، اور آپ کا عباس جیسا بیٹا ہے اور آپ نے اس کو حسین کے سپرد کیا ہے۔ ہمیں عادت ہے، ہم جب بھی کوئی غم اہل بیت کا دیکھتے ہیں تو ہم پلٹ پلٹ کر کربلا میں نظر کرتے ہیں، اور کربلا میں وہ ہاتھ جو آپ نے جناب ابوالفضل عباس کا تھاما تھا، جو حسین کی نصرت کے لیے کتنی مدت سے بےتاب تھے، جو جانتے تھے کہ میری خلقت، میرا اس دنیا میں آنا، نماز شب میں میرے بابا کا اللہ کی درگاہ میں مجھے مانگنا ہی اسی لیے تھا کہ میں اپنے امام کی نصرت کر سکوں، وہ ہاتھ کیسے شانوں سے کاٹ دیے گئے۔ اور میری جان قربان ابوالفضل عباس کے اس فرمان پر کہ فرمایا کہ اگر تم میرے شانے کاٹ دو میں کبھی بھی دین کی حمایت سے اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھاؤں گا، یہ کٹے ہوئے ہاتھ بھی حسین کی حمایت میں رہیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جس سرزمین پر ابوالفضل عباس کے ہاتھ کٹ گئے اسی سرزمین پر شام غریبہ علی ابن ابی طالب آ گئے۔ سرزمین کربلا علی ابن ابی طالب کے آخری نظر آنے کی جگہ قرار پائی۔ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ پروردگار عالم ہم سب کو حقیقی معنی میں محب علی ابن ابی طالب، محب ابوالفضل العباس، محب اہل بیت کرام بنائے۔ اور ارحم الراحمین یہ آخری عشرہ جو ہم گزار رہے ہیں، اس عشرے کو ہمارے لیے عتق من النار قرار دے، ہمیں نار جہنم سے آزادی قرار دے۔ پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو جو مختصر سی ہیں، ٹوٹی پھوٹی ہیں، انہیں اپنی درگاہ میں قبول فرما۔ ارحم الراحمین قلب مطہر امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما۔ جتنی بھی مؤمنات اپنے دلوں میں جو حاجات لے کر آئی ہیں بحق باب الحوائج جناب ابوالفضل العباس، ان سب کے شرعی حاجات کو برابر فرما۔ دنیا کے جس کونے خطے میں جہاں جہاں لوگ کووڈ-19 کا شکار ہوئے ہیں ان سب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما، اور جو اس سے محفوظ ہیں ان کو اس وبا کے شر سے محفوظ رکھ۔ پروردگار عالم میرے آقا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اس دنیا میں زیارت چہاردہ معصومین اور آخرت میں شفاعت چہاردہ معصومین سے ہمکنار فرما۔ اور جب میرے مولا امام زمانہ ظہور فرمائے تو ہمیں ہمارے بزرگوں اور بچوں سمیت ان کے اصحاب اور اعوان میں جگہ عنایت فرما۔ انک السمیع الدعاء۔ محمد و آل محمد صلوات اللہ علیہ۔ بے کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں